کھانا تو سب کھاتے ہیں، مگر وہ غذائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی، مشروبات، وہ غذائیں جو آپ نے استعمال کی، اس کے طبی فوائد بہت ہیں اور بے شمار ہیں۔ اور غذائی ماہر جو بیان کرتے ہیں فوائد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی اور صبر و قناعت کا بہترین نمونہ تھی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں مسلسل فاقہ فرماتے اور کئی دن فاقوں میں گزرتے، اور 2 کالی چیزیں یعنی پانی اور جو کی روٹی پر آپ گزارا کرتے، کھجور پر آپ گزارا کرتے۔ آج لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ صحت بڑی نعمت ہے، اور دنیا کی نعمتوں میں صحت نہ ہو اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوں تو سوچیں کیا فائدہ، جب صحت ہی نہیں ہے۔ صحت بنانے کے لیے تو بیسٹ تھنگ یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 3 جملوں میں یہاں فرما دیا، کلو وشربو و تصرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، یعنی طریقے سے کھائیں پئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیارا انداز تھا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد آپ دعائیں پڑھتے، کھانے کے پہلے اور بعد کی آپ دعائیں پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانے پینے کا آپ کا انداز تھا، صحت و تندرستی کی بقا کے لیے کیا پیارا انداز تھا کہ خواہش کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا ہے، ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی تکیہ لگا کر آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، 3 انگلیوں سے آپ کھانا تناول فرماتے تھے، کھانے میں کبھی آپ عیب نہیں نکالتے تھے، اور کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے سے کھایا کرتے تھے، اور کھانے سے پہلے اور بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اور منہ دھویا کرتے تھے۔ پیارا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صفائی بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ ہائیجینک طریقے سے کھانا چاہیے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر سنت پر عمل کیا جائے تو کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذائیں ہیں جو آپ بہت شوق سے کھایا کرتے تھے، ان میں یہ ہیں کہ آپ کدو شوق سے کھایا کرتے تھے، آپ انگور، خربوزہ، کھجور، تربوز، گوشت، دودھ، شہد، سرکہ، جو ستو وغیرہ، یہ چیزیں آپ شوق سے کھایا کرتے تھے اور آپ کے غذا میں شامل تھیں۔ یہ وہ غذائیں جو 1450 سال پہلے یوز کی گئیں اور آج بھی طبی فوائد کا اس سے تعلق ہے، اور اس سے طاقت حاصل ہوتی ہے اور بھرپور طاقت ہمیں ملتی ہے۔ آج جو دنیا پریشان ہے اور ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت طریقہ ہمیں بتایا کھانے کا کہ پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے، ہرس سے نہ کھایا جائے، اور اگر بندہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر لے تو صحت مند بھی رہیں گے اور ایک اچھی زندگی بھی جئیں گے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر ہم عمل کریں تو ایک بھرپور اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ کھانے کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں، ان سنتوں کے بارے میں پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھائیں گے، آپ کے طریقے کے مطابق آپ کھانا کھائیں گے اور اچھی غذا کھائیں گے تو زندگی صحت مند گزرے گی، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بہت زیادہ خرچ بھی نہیں ہوگا، بہت زیادہ خرچ سے بھی آپ بچیں گے اور صحت بھی حاصل ہوگی۔ جیسے یہ آیت جو میں نے آپ سے بیان کی تھی، کلو وشربو ولا تسرفو، تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں فرماتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے۔ کھانے پینے کے لیے کوئی مہمان آ جائے تو اس کی خوب توازہ کیجیے۔ کھانے پینے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمانداری کو بہت
پسند فرماتے تھے۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا تو آپ گھر میں پیغام بھیجتے تھے کہ مہمان آ گئے، اور پھر یہ کہ آپ اگر 3 حصے میں سے ایک حصہ کھانا کھائیں اور ایک حصہ پانی کا اور ایک ہوا کے لیے آپ چھوڑ دیا جائے تو اس میں بہت سی بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اس میں بلڈ پریشر ہے، شوگر کا بھی علاج موجود ہے۔ اس میں بلڈ پریشر اور شوگر کا بھی علاج موجود ہے۔ یہ جو بیماریاں ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ ہم ان رولز کو فالو نہیں کرتے، ان طریقوں کو ہم نہیں دیکھتے جو سنت رسول ہیں۔ اس کے مطابق ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، اگر ہم یہ طریقے اختیار کریں، اپنائیں اپنی روزمرہ کی لائف میں، زندگی میں، تو ہم بہت صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس میں پھر یہ شوگر، بلڈ پریشر، یہ بیماریاں نہیں ہوں گی۔ اس کا بھی علاج موجود ہے۔ جب آپ بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یہ بیماریاں لے کر، تو ڈاکٹر آپ کو پرہیز بتاتے ہیں، تب بھی تو آپ بات مانتے ہیں ڈاکٹر کی، تب بھی آپ بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں کھانا پینا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھایا اور پیا جائے اور ایک بھرپور زندگی گزاری جائے۔